تو دیکھیے اس سلسلے میں اصل میں دیکھا جائے تو لوگ بہت زیادہ افراط و تفریط کے قائل ہیں. بہت سے تو اتنے زیادہ اس کے قائل ہیں کہ ہاتھوں میں 10-10, 15-15, 20-20 پتھر پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ افراط. اور بہت سے لوگ یعنی اس حد تک افراط اس سلسلے میں ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ جو کہ مشہور ہے ہمارے صوبہ جو KPK ہے اس میں جو رحمان بابا کی قبر ہے, ایک مشہور پشتو صوفی شاعر جو گزرے ہیں 450 سال کے قریب پہلے, تو خوشحال خان خٹک وغیرہ کے دور کے ہیں. ان کی قبر پر افغانستان کے جو سابق بادشاہ تھے ظاہر شاہ, انہوں نے ان کی قبر عقیق سے بنوائی تھی. تو یہ سب چیزیں بھی ہیں, افراط و تفریط اس سلسلے میں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ ان پتھروں کو ہاتھوں میں پہننا یہ مستحب ہے یا علماء نے بہتر قرار دیا. اچھا, کیا یہ بغیر سبب اور وجہ کے مستحب ہے؟ یعنی ان کے کوئی فائدے وغیرہ نہیں ہے, بس ایسے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ہاتھ میں پہننا مستحب ہے, یا اس کے واقعی کچھ جسمانی اور روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیے تمام انبیاء کرام روایات کے اندر ملتا ہے کہ وہ اس کو پہنتے تھے, اس پہ بلکہ نقش کندہ کرواتے تھے, جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ آخری نشست ہو اس سلسلے کی. تو تمام انبیاء کرام پہنتے تھے, پیغمبر اسلام پہنتے تھے, دیگر معصومین پہنتے رہے ہیں, علماء اور اولیاء جو ہے اس کو پہنتے رہے ہیں اور اس کو پہننے کی تاکید بھی کرتے رہے ہیں. اور ایک طبقہ ایسا ہمارے ہاں پیدا ہو گیا جو وہابیت کے افکار سے کچھ متاثر ہو گیا, وہ ان چیزوں کے خواص کا بھی انکار کرنے لگا ہے, اور سطحی نگاہ سے دیکھیں تو وہ تقریباً ہر وہ چیز جو کہ فضیلت والی ہوتی ہے اس کا انکار کرنے کے اوپر اتر آیا ہے. یعنی کسی بھی چیز کی فضیلت اگر کہیں بیان ہو جائے تو فوراً ان کو یہ تلاش کرنی ہوتی ہے کس طرح سے اس چیز کو ضعیف قرار دیا جائے اور یا اس کو مشکوک بنایا جائے. البتہ افراط و تفریط سے بچنا ہے, نہ تو اس کا یہ کہ مستقل اس طرح سے یکدم اور یکسر انکار کریں, اور نہ ہی اس کو بالکل خرافات کی طرف لے جائیں, یعنی اس کو اس طرح سے سمجھنے لگیں کہ جیسے تمام کی تمام یہ تقدیر کے اندر یہ پتھر جو ہے وہ اثر انداز ہونے لگا ہے اور یہی ہماری خواہشات پوری کرتا ہے. یہ سب افراط و تفریط ہے. اس میں درمیان کا رستہ اختیار کرنا. لیکن دیکھیے اثرات اور خواص اس میں ہوتے ہیں. بظاہر آپ کو کوئی چیز ہاتھ میں ہوتی ہے, آپ کو بظاہر اس کا اثر نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن کتنی چیزیں آپ عام طور پر عمومی زندگی میں دیکھتی ہیں. مثلا کتنی دوائیں ہیں جناب, مختلف رنگوں کی یہ دوائیں آپ دیکھتی ہیں, ان سب کے اندر کس کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں. کوئی جناب دل کے لیے کارآمد, ادھر آپ نے زبان کے نیچے رکھی, دیکھا جائے تو کیسے دل کی شریانیں جو ہیں وہ کھل جاتی. اور اسی طریقے سے اور بیماریاں, کچھ گردے کے امراض ہیں, پھیپڑے کے امراض ہیں, سانس گھٹ رہا ہے, دم گھٹ رہا ہے, اس کا دمے کا مریض ہے, اور ادھر وہ جو ہے ایک اسپرے سا جو ہے آپ نے کیا اور ایک دم سے آپ کے پھیپڑے کی نالیاں جو ہے وہ کھل گئیں. تو بہت سی چیزیں اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم خود جو فارماکالوجی کا جو سیکشن میڈیکل کالجز میں پڑھایا جاتا ہے سبجیکٹ, اس کے اندر تقریباً ہر کچھ دواؤں کے بعد یہ آپ کو ضرور ملتا ہے کہ اس کا میکینزم آف ایکشن ان نون ہے. یہ کیسے کر رہی ہے, بس کر رہی ہے, یہ فائدے پہنچا رہی ہے, لیکن ان نون ہے کہ کس طرح سے فائدہ پہنچاتی. تو دیکھیے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. اور اسی طریقے سے مثلا کتنی ایسی چیزیں جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتی. کتنے کینسر کے امراض کے اندر ریڈیو تھراپی ہوتی ہے, بس ایک مشین کے نیچے لٹا دیتے ہیں, نہ اس کی ریز نظر آ رہی ہیں نہ کچھ ہو رہی ہیں, لیکن وہ کس طرح سے مخصوص سیلز کو جا کر ختم کر رہی ہوتی ہیں. اب کوئی آدمی کہے بھائی دیکھیے ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, یہ سب ڈرامے بازی اور ان کا انکار کر دے, تو یہ تو چیزیں بالکل اب آنکھوں کے سامنے ہونے لگی. اسی طریقے سے مثلا اب کہا جانے لگا ہے کہ ایک باقاعدہ ایک طریقہ علاج ریکی کے نام سے ہونے لگا ہے کہ جناب ہاتھوں سے ہمارے کچھ شعائیں اور ایسی نکلتی ہیں, کچھ انرجی ہمارے ہاتھوں سے ایسی نکلتی ہے جو کہ صحت مند شخص بیمار کے جسم کے اندر, بیمار کے اندر وہ انرجی کم ہوتی ہے تو وہ صحت مند شخص اپنی انرجی اس میں پہنچاتا ہے, اور یہ ایک طریقہ علاج ہے باقاعدہ اور کافی مقبولیت بھی مثلا حاصل کر رہا ہے. اور اس کی کچھ تائید اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں صرف اعتراض ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ریسرچ چیزوں کے اوپر نہیں ہوتی. مثلا کتنا آپ کو مریض کی عیادت کے مستحبات اگر آپ دیکھیں کہ مریض کے جب کوئی شخص بیمار پڑ جائے اس کی آپ عیادت کو جاتی ہیں
تو باقاعدہ روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سورہ الحمد پڑھی جائے، 1 دفعہ 7 دفعہ یا 70 دفعہ یا 100 دفعہ۔ اب دیکھا جائے سورہ الحمد ویسے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ کیا کہا کہ اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پڑھی جائے۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہاتھ سے ایسی کچھ شعائیں، اثرات، انرجی، کوئی ایسی چیز نکلتی ہے جو صحت مند سے بیمار میں منتقل ہوتی ہے اور اس کی شفا یابی کے لیے مددگار ہوتی۔ تو اسلام کے تمام احکامات کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے، چاہے فی الحال وہ آپ کی سمجھ میں آ رہے ہو یا نہ آ رہے ہو۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد سائنس مزید ترقی کرے گی، زمانہ اس چیز کو کھولے گا، تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں واقعی اسلام کے حکم کے اندر یہ والی مصلحت پائی جاتی تھی۔ تو یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کتنی آپ دیکھتی ہیں کہ ایکس ریز ہیں، آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی لیکن جسم کے اندر تک کا عکس جو ہے سے نکل آتا ہے، اور اس کے کتنے فوائد بھی ہیں، اس کے کتنے اس کے نقصانات بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں چاہے وہ آنکھ سے نظر نہ آیا، ہو سکتا ہے کہ آج سے 200-300 سال پہلے کا جبکہ ایکس رے وغیرہ ایجاد نہیں ہوئے تھے تو اس زمانے کا شخص جو ہے اس بات کا انکار کر دیتا۔ تو یہی اسی طرح کے انکار آج کل ہم کو نظر آ رہے ہیں کہ ان پتھروں کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے، بیکار، بس صرف ایک پہننا ثواب رکھتا ہے، بس اس کے علاوہ ان کا کوئی آثار اور خواص وغیرہ نہیں۔ اچھا اب دیکھیے جیسے کہ حجر اسود، حجر اسود تمام مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، جا کر اسے چومتے ہیں یا استلام کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس تک نہیں پہنچ پاتے پتھر تک، تو وہ دور سے ہاتھ اس کی طرف کر کے اس جو ہے ایک لحاظ سے اس کو سلام کرتے ہیں یا استلام کرنا جسے کہتے ہیں، یعنی ہاتھ نہ لگا سکیں تو۔ البتہ خواتین کے لحاظ سے رش والے ٹائمنگز کے اندر تو تقریباً یہ چیز حرام کے قریب پہنچ جاتی ہے، کیونکہ یہاں ان کے پردے کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، اکثر خواتین جسمانی اذیت اور تکلیف پہنچنے کا بھی سبب بنتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو چومنے کی کوشش کرنے میں خود مرد حضرات سے بہت سے حرام ہو جائیں، کسی کا سر کچلنا پڑے گا، کسی کے سر کے اوپر پاؤں رکھنا پڑے گا وغیرہ۔ تو دور سے ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ لوگوں کو اذیت نہ پہنچائی جائے اور اس طرح سے استعلام کر لیا جائے۔ اچھا اب یہ ہاتھ کے اشارے سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو دیکھیے یہ ہاتھ کے جو اثرات ہیں یہ ریکی کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ سے جو بایو میٹرک وغیرہ کا طریقہ کار جو ہے وہ جو چیز شروع ہوئی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ کے انگلیوں کے نشانات لیے جاتے ہیں، انگلیوں کے نشانات۔ اچھا انگلیوں کے نشانات ان سب کی بھی حیثیت ہے، اور خود دین کے اندر بھی ہمارے بہت سے احکامات، دیکھیے ہم نے کچھ ایسے زاویے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ کے دماغ میں نہ آئے ہوں، کہ مثلا قبر پہ جب انسان کسی کی جاتا ہے تو اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے قبر کے اوپر اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ انگلیاں اندر گڑائی جائیں، انگلیاں، اور سید کی اگر قبر ہے تو انگلیاں اور زیادہ اندر گہری گڑائی جائیں، یعنی یہ آپ پڑھیں مستحبات وغیرہ کے اندر تو سورہ قدر تو ویسے بھی پڑھی جا سکتی، اس کو قبر کے اوپر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں اندر قبر کے اندر لے جانے کی کا کرنا یہ ایک اسلامی حکم ہے۔ تو اس کے فوائد بتائے گئے، اور کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، آیت اللہ شیخ جواد تبریزی اور دیگر علماء جو بھی قبروں کے اوپر جاتے ہیں وہ قبر کے اوپر اپنی انگلیاں رکھ کر اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو جہاں جہاں قبر کے اوپر انگلیاں رکھی جاتی ہیں وہاں اتنی جگہ وہ قبر نورانی ہوتی چلی جاتی ہے، ہاتھ سے کیسی شعائیں وغیرہ اس کے نکلتی۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہیں۔ تو یہ جو میں بایو میٹرک کے سلسلے میں اس طرح کی بات جو کر رہا ہوں کہ حجر اسود کو بھی کے لیے بھی دیکھیے یہ والی چیز ہے، حجر اسود پہ کیوں ہاتھ رکھا جا رہا ہے، ایک لحاظ سے بایو میٹرک ہو رہا ہے، یہ گواہی اور تصدیق کرے گا اس آدمی کی روز قیامت، تو اس لحاظ سے ایمان کی گواہی اس میں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کچھ سال بعد ایک نیا بایو میٹرک آ جائے جس میں صرف حجر اسود کو یعنی دور سے ہی، ہمارے ہاں جو بایو میٹرک ہوتے ہیں دور سے ہی انگلیوں کا کہیں کسی جگہ ہاتھ رکھنا بھی ضروری نہ ہو، صرف دور سے ہاتھ رکھیں اور بایو میٹرک ہو جائے، جس طریقے سے آج حجر اسود کا دور سے استعلام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اس کا بالکل انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شناختی کارڈ اور جو پاسپورٹ وغیرہ بھی ہیں وہ آن لائن ان کے سسٹم شروع ہو گئے ہیں، اس میں دور سے ہی اپنی انگلیوں کے پرنٹس وغیرہ جو ہے وہ وہاں پر کر کے بھیجنے ہوتے ہیں، تو ایک لحاظ سے اب دور سے بایو میٹرک بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ
انکار نہیں کرنا چاہیے. تو اس لحاظ سے بعض روایت میں دیکھیے یہ بھی کہ جنت سے آیا ہوا ایک پتھر اور ابتدا کے طور پر حجر اسود سفید ہوا کرتا تھا. بعض روایتوں میں ہے کہ گناہگاروں کے گناہوں کے باعث یا ان کے گناہگاروں کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا، ورنہ ابتداً یہ سفید رنگ کا پتھر تھا. تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بعض گناہ دیکھیے اتنے خطرناک ہیں کہ سخت پتھروں پر بھی اس کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ سفید پتھر کو سیاہ کر دیتے ہیں. تو آپ سوچیے کہ قلب انسانی جو کہ ایک لطیف ایک پیکر ہے، اس کے اوپر ان گناہوں کے کتنے خطرناک اثرات ہوتے ہوں گے. تو بعض روایتوں میں کہ گناہگاروں کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا. اور پھر روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا آخری حج کیا تھا، اس میں جس وقت پیغمبر نے طواف کیا تھا تو اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے اونٹ تھا یا خچر تھا، اپنے طواف کیا تھا اور اپنے عصا کے اشارے سے استعلام کیا تھا. یعنی حجر اسود کو اتر کے بوسہ نہیں دیا تھا، بلکہ اپنے عصا کے اشارے سے یا اپنے ہاتھ کے اشارے سے پیغمبر نے ایسا کیا تھا. تو اب دیکھیے یہ پتھر جو ہے یہ نفع بھی پہنچاتا ہے، نقصان بھی پہنچاتا ہے. اسے فقط یہ ایسا نہیں کہ صرف مستحب کی نیت سے ہی پہنا جائے. اس بات کا انکار مسلمانوں کے خلیفہ نے بھی کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ حجر اسود تو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، لیکن کیونکہ تجھے صرف رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے تجھ کو بوسہ دیا، لہٰذا میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ تو کوئی نفع اور نقصان پہنچانے والا نہیں. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام نے فرمایا تھے خطاب کے بیٹے یہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے. جو بھی آ کر اس کے پاس تجدید عہد کرتا ہے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا. اس لحاظ سے یہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور یہ اگر تکذیب کرے گا تو نقصان بھی پہنچاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پتھروں میں خصوصیات ہیں، حجر اسود کے اندر بھی خصوصیات ہیں، نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے. اس لحاظ سے جیسے کہ امام نے اس کو بات بیان کی. تو البتہ یہ ضرور ہے کہ ان پتھروں کو ذاتی حیثیت میں تقدیر میں مؤثر سمجھنا غلط ہے، اور یہ کوئی کرتا بھی نہیں ہے اصلاً دیکھا جائے کہ اے پتھر مجھے رزق عطا کر، اے پتھر مجھے مثلا زندگی عطا کر، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. تو اصلاً اس کو تقدیر میں مؤثر سمجھنا غلط ہے. اگر کوئی اس لحاظ سے پتھر سے کوئی دعا مانگ رہا ہے وہ تو شرک میں تبدیل ہو جائے گا، وہ تو اتنا بڑا گناہ عظیم ہو جائے گا، اور عموماً دیکھنے میں آتا بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں. تو لوگ البتہ اس میں خود سے افراط و تفرید کا کچھ شکار نظر آتے ہیں، لیکن اصلاً ان کی بھی نیت نہیں ہوتی کہ پتھر اپنی ذات کے اندر کوئی مؤثر حقیقی فقط پروردگار عالم کی ذات ہے. البتہ اس نے ان پتھروں کے اندر کچھ فوائد دینے کا ان پتھروں کو ذریعہ بنایا ہے، کوئی وسیلہ بنایا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بادل ہیں، بادل آسمان سے جو ہے بارش برساتے ہیں، بارش کا پانی یہ اللہ نے بابرکت بنایا ہے. اسی طرح سے جو مخصوص پتھر ہیں ان کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں. یعنی یہ تمام احجار اور یہ جو جتنے بھی جمادات وغیرہ ہیں، کنکر پتھر، یہ سب کچھ یہ اطاعت کرتے اللہ کی نظر آتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں اس سے مراد اطاعت شرعی نہیں ہے جو کہ ہم لوگ اطاعت کرتے ہیں شرعی طور پر اطاعت کرنا، اس کو اطاعت تکوینی کہتے ہیں. یعنی یہ پتھر جو ہیں یہ اللہ کے نزدیک اللہ نے ان کے اندر تاثیر رکھی، اور یہ پتھر اطاعت تکوینی کرتے نظر آ رہے ہیں. یعنی خدا نے اپنے اذن اور ارادے سے ان کے اندر یہ والی خصوصیات رکھی. اچھا کہا جاتا ہے، علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جس طریقے سے آئینہ ہے، آئینے کے اندر پروردگار نے خصوصیت رکھی کہ اس میں چیزوں کا عکس ابھرتا ہے اور وہ چمکنے لگتا ہے. اسی طرح سے جس طرح اور چیزوں کے، اور یہ آپ کو مختلف فوائد دیتا ہے، آپ کو اپنی شکل نظر آتی ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے چیزوں کو، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو آئینے سے کام لیا جاتا ہے. اللہ نے اس کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے. اسی طریقے سے بعض پتھروں کے اندر بھی بعض خصوصیات اللہ نے رکھی.